السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین المعیوطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا وشفینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال اللہ تعالی عز وجل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وقال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قال النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رجب شہر اللہ، شعبان شہری، ورمضان شہر امتی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسحروا فإن السحور برکہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آپ تمام حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقائے دو جہاں رحمت کون و مکان دل جروں کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغیثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی فرقاں، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی فرقاں وہی قرآن۔ قول حق قرآن ہے، قول پیمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک۔ اس نے پھیرا دل، انہوں نے دعوت اسلام دی، وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک۔ بنگر بحالم یا غوث العظم، شیخ العوالم یا غوث العظم، آل نبی اولاد حسنینی، فاطمہ ثانی کے نور عینی، آباد کر دے نگری ہے سونی، تو محی دینی ممتاز کونی، احمد گمانم یا غوث العظم۔ نظر ترحم برحال افضل، فرمائے دائم یا غوث العظم، نظر ترحم برحال افضل، قربان دائم یا غوث العظم۔ در ترنم دل و جانم ببوت صبح مسا افضل، اہل زماں سرور دوراں مدد، نور مطلق مدد، جلوہ صبح مدد، خضر رحم مدد، اسی دوراں مدد۔ در ہوائے تو برق سیم بسانے ذرہ، آفتاب باز کرم برمن حیرہ مدد، یار از ناز شکر خواب کند خلوتیاں، راہ بستند مرا ہمت مرداں مدد۔ حرز جان نام ترا افضل شیدا دارد، دم آخر ز کرم اے شہ خوبا مدد، دم آخر ز کرم اے شہ خوبا مدد، دم آخر ز کرم اے شہ خوبا مدد۔ بفیضان کرم حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے کھڑے رہنے کی جسارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضور میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صرف رمضان مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف رمضان نہیں کہا بلکہ شہر رمضان کہا۔ یہ رمضان کو کچھ نہ کچھ لقب لگاؤ، آداب اس کے ملحوظ رکھو،
یا شہر رمضان کہو یعنی ماہ رمضان، یا پھر رمضان المبارک کہو، صرف رمضان کہہ کر اسے نہیں پکارنا۔ ماہ رمضان کا ادب غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں۔ پھر وہی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے وہ اولیاء اللہ کے پاس ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت اطہار کے پاس جو مغز ہے قرآن شریف کا وہ سید الاولیاء کے پاس ہے، اور حضور پیران پیر سید الاولیاء نے سید المفسرین سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کو اپنایا ہے، اور خود فتوح الغیب میں پیران پیر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کی تعویل کا علم عطا فرما۔ تو پھر خود پیران پیر لکھتے ہیں کہ یہ دعا کا یہ اثر حضرت ابن عباس میں پیدا ہوا کہ توحید اور وہ ادق مسائل جس کو زبان پر لانا مشکل تھا، نو کے قلم پر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لایا اور تحریر فرما دیا، اور بہت آسان پیرائے میں قرآن کو آپ نے سمجھایا۔ تو حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، چونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا جس میں یہ پورا مہینہ مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزوں کی فرضیت صرف تم پر نہیں ہے، یہ مشقت صرف تم پر نہیں ڈالی گئی ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو یعنی پرہیزگار بنو۔ اس تقوی کے عنوان سے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو پہلی آیت تقوی کے عنوان سے لی ہے وہ شروع کیا ہے آپ نے تقوی کو اس آیت سے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تحریر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تقوی کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا جو ہم جمعہ کے دوسرے خطبے میں سنتے ہیں اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ حضور نے اس آیت کو پڑھا، جب حضور سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے تو آپ نے پڑھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور تلاوت فرما کے فرمائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل تقوی رکھ دیا ہے، تقوی مکمل اس آیت میں ہے۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے پڑھ لینے سے، عبادتیں کر لینے سے تقوی ملتا ہے، تقوی تو مکمل یہ ہے جو حضور فرما رہے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے انصاف کا۔ تو جو بندہ انصاف سے کام لیتا ہے وہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پھر وہ تقوی والا ہے عدل یا انصاف کے بعد جو نیکیاں کرتے رہتا ہے۔ بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، متقی وہ ہے جو کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو دینا اللہ کے دین میں سے جو رزق، جو دولت اور نعمتوں سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا اس میں سے قریبی رشتہ داروں کو دینا یہ تقوی ہے، حضور بتا رہے بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ پھر فرماتے ہیں وینہی عن الفحشاء، اور خواہشات سے، فواحشات سے، بری باتوں سے، برے عمل سے پرہیز کرنے والا متقی ہے۔ والمنکر والبغی، اور یہاں تک کہ باریک باریک چیزیں جیسے منکرات جسے کہا جاتا ہے کہ جو جس کے کر لینے سے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہیں ہوتا، صغیرہ کا بھی مرتکب نہیں ہوتا، اسے منکرات کہتے ہیں۔ منکرات سے بچنے والا تقوی ہے۔ پھر پیران پیر نے تقوی پر حضور نے جو آیت پڑھی فرمایا کہ آخر اس میں کامل تقوی ہے، تو اس آیت میں جو وہ احکام دے رہا اللہ تعالیٰ اس پہ مکمل جو عمل کر لیتا ہے وہ کامل متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ پیران پیر تحریر کو روکے نہیں، آگے لکھتے ہیں کہ سید المفسرین
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کسی پر نظر پڑے اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھنا تقویٰ ہے۔ پھر پیران پیر نے تحریر فرمایا، یہاں تک کہ جنید بغدادی نے تقوی کے بارے میں کیا فرمایا۔ ابو بکر شبلی علیہ الرحمن ہمارے سلسلے کے جو بڑے بڑے پیر ہیں، پیران طریقت نے، کس پیر نے تقوی کے بارے میں کیا فرمایا، ان تمام کے فرمان کو پیران پیر نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ اور یہ بات جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تقوی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب جنید بغدادی سید الطائفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور تقوی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، بہت چھوٹے جملے میں فرما دیا، تنہائی میں گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے تو ہم گناہ نہیں کرتے بدنامی کے ڈر سے، لیکن اکیلے پن میں تنہائی میں چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں۔ اور سیدی مرشدی جب کبھی بیٹھ دیتے ہیں، توبہ کرواتے ہیں، تو اس میں یہ پڑھواتے ہیں، یہ کہلواتے ہیں، اور یہ توبہ اس بات سے بکراتے ہیں، بولو کہ اللہ میں نے وہ گناہ میرے بخش دے جو میں نے علانیہ کیا ہے، میرے وہ گناہ بخش دے جو میں نے چھپ کر کیا ہے۔ تو سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ فرماتے ہیں، تنہائی میں گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ کیوں کہ اللہ اس تقویٰ کہ تنہائی میں اسی وقت آدمی گناہ سے بچتا ہے کہ وہ یہ تو کر لے، دروازے بند کر لیتا ہے، چھپ جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہے۔ لیکن جنید بغدادی اس اعتبار سے تنہائی میں گناہ سے بچنے کا ہم تقویٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے حالت روزہ میں روزے دار چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، جو چیزیں روزے میں منع ہے وہ چھپ کر بھی اختیار نہیں کرتا، تو اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چھپ کر کچھ کھا بھی سکتا ہے، کوئی دیکھے گا تو نہیں، چھپ کر کچھ پی بھی سکتا ہے، کوئی دیکھے گا تو نہیں، لیکن روزے دار چھپ کر بھی نہیں کھاتا، چھپ کر بھی نہیں پیتا روزے کی حالت میں، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جنید بغدادی یہی عقیدہ ہے، تنہائی میں تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے، ظاہر کا جاننے والا ہے، باطن کا جاننے والا ہے۔ تو یہ بتایا گیا، آپ کی تعلیم دے رہے ہیں، جس طرح تم رمضان میں چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بعد رمضان بھی جس کا اس بات پہ عمل ہو جائے کہ تنہائی میں خدا دیکھ رہا ہے اور گناہوں سے رک جائے، تو اس کا گویا پیران پیر اس تعلیم سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بعد رمضان بھی جو کھاتے پیتے رہتے ہیں لیکن تنہائی میں گناہ سے بچتے ہیں، تو گویا وہ کھا کر پی کر بھی 11 مہینے ہر روز روزے کا ثواب پاتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ تو پھر انتہا یہ کہ حضور پیران پیر نے حدیث شریف کے حوالے سے اپنی کتاب غنیۃ الطالب علم میں تحریر فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہاں پہ لکھتے ہیں، ہر مومن متقی میری آل ہے، ہر مومن متقی میری آل ہے۔ معلوم ہوا مومن اس وقت تک حضور کی آل نہیں کہلاتا جب تک کہ تقویٰ نہ اختیار کر لے، لیکن اس پر ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور کی آل کی 2 قسمیں ہیں، ایک آل عام، ایک آل خاص۔ آل خاص متقی نہ بھی ہو تو آل ہے، جو حسنین کریمین سید مولا علی کرم اللہ وجہ، بیوی فاطمہ رضی اللہ کی اولاد سے چلے آ رہے ہیں، جو سادات ہیں وہ آل خاص ہیں، وہ تقویٰ بھی نہ اختیار کریں تو آل ہیں، لیکن مومن اس وقت تک آل نہیں کہلاتا جب تک کہ مومن جو ہے تقویٰ نہ اختیار کر لے۔ تو یہ تقویٰ اختیار کر کے حضور کی آل کہلانے والے آل عام ہیں، اور آل خاص وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرے یا نہ کرے، آل نبی کی آل کہلاتے ہیں۔ لیکن جب آل خاص تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں تو کوئی عام متقی ان کے پلے کا نہیں ہو سکتا، ان کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا، ان کا مماثل نہیں ہو سکتا۔ تو بھی یأمر بالعدل والاحسان، کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں پر اس میں سے خرچ کرتے رہیں، اور صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اس کو کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو ان کی خبر میں ان کی ہڈیوں کو سکون دینا چاہتے ہو، ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے دوست احباب کی عزت کرو، اس سے تمہارے ماں باپ کو خبروں میں سکون پہنچتا ہے۔ جو تعلیم ہمیں تقوی پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں، حضور کے صحابہ دے رہے ہیں، حضور کی امت کے اولیاء دے رہے ہیں، تمام تقوی کی تعلیمات کو
درجہ بدرجہ اپنے لٹریچر اپنے کتب میں پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جمع فرما دیا. یہاں تک کہ بعض اولیاء نے یہ بھی بتایا کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانے کا نام تقویٰ ہے. جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرما دیا ہے ان باتوں سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے. تو ایک تقوی کی عملی تعریف تو یہ آ رہی ہے, ایک تقوی کا تعلق عمل سے ہے اور ایک ایسا تقویٰ ہے کہ اگر وہ تقویٰ ہمارے قلب میں نہ ہو تو یہ عملی تقوی سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اب دوسرا تقویٰ جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد فرما رہا من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ فرما رہا وہ دل تقوی والے ہیں. تو دل کا تقوی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے. پھر اور تقوی اللہ تعالیٰ تقوی کا معیار بیان فرما رہا ہے کہ جس تقوی پر اگر بندہ اختیار نہ حاصل کرے, اس پہ قائم نہ ہو, تو پھر اس کے سارے اعمال عبادتیں مٹا دی جاتی ہیں, برباد کر دی جاتی ہیں. اس تقوی کے بارے میں قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, تم میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو, اس طرح نہ بلند کرو. مثال دے رہا ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض, جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو عام انداز سے چلا کر پکار لیتے ہو ایسے میرے حبیب کو مت پکارو. اگر تم یہ بے ادبی کریں گے تو اللہ فرما رہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, ضبطی اعمال ہو جائے گی. اور یہ کفر کی وجہ سے, اور کفر کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرما رہا ہے تقوی اصل کیا ہے. اصل میں یہاں معیار تقوی اس کے قلب میں کیسے, تو اللہ کن دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. اس آیت میں فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, جو لوگ اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی بارگاہ میں پست کر لیتے ہیں, اللہ فرما رہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, جن کے دلوں کو اللہ چن لیتا ہے. اب اس میں جو ہے شیخ مغل پٹھان کی کوئی شرط نہیں ہے. جو بھی امتی حضور کا ایمان والا حضور کی بارگاہ میں ادب اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. جب اللہ چن لیتا ہے تو جب چاہتا ہے اسے کامل متقی بنا دیتا ہے اور اسے تقوی سے سرفراز فرما دیتا ہے. تو تقوی کی کئی پہچان, کئی مثالیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرنے والے دل بھی تقوی والے ہیں, لیکن جو دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان دلوں کو تو میں نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. تقوی پرہیزگاری جسے کہتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا نام تقوی, نیکیوں کو اختیار کرنے کا نام تقوی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پابندی جو بندے کرتے وہ تقوی حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر ایک بات تو اتنی پیاری, یہ ساری کتابیں لٹریچر ہر مسلمان تو پڑھ نہیں سکتا, لیکن بزرگان دین کی صحبت پہ آنے کی وجہ سے اس کو اگر اتنا معلوم ہو جائے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ خدا کا قرب حاصل کریں, متقی ہو جائیں, پرہیزگار ہو جائیں, تو تمہیں چاہیے اے اللہ کے بندوں کہ تم کسی اللہ کے ولی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو, اللہ تمہیں متقی بنا دے گا, اللہ تمہیں پرہیزگار بنا دے گا. تو یہ بھی بزرگان دین کی بارگاہوں کی حاضری سے بھی آدمی کے اندر تبدیلی آتی ہے, اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے, اور ان کے در کی خاک کو آنکھ کا سرما, ان کے قدموں کی خاک کو آنکھ کا سرما بنانے سے بھی آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. اور در حقیقت بزرگان دین کی تعظیم, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم, صدیقین کی تعظیم, شہداء کی تعظیم, اولیاء اللہ کی تعظیم, رسولوں کی تعظیم اور اللہ کے کلام کی تعظیم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, یہ ایسی نعمت
عظما ہے کہ جس بندے میں یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول فرماتا ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور بڑے چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرماتا ہے، بڑی تو بڑی نیکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہ صرف قبول فرماتا بلکہ بڑے بڑے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ دعا کرو، مجھ سے یہ دعا کرو کہ ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں حکم دیا ہے، تیرے منادی نے، تیرے حبیب نے ہمیں ندا دی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم نے تیرے حبیب کی بات کو بے دیکھے اور جو سن لیا ہے، تجھے بے دیکھے تیرے حبیب کے تیرے منادی کی بات پر غیب پر ہم نے ایمان لایا ہے، اب تو ہمارا ایک کام کر دے۔ وہ بھی دعا اللہ سے کر رہا ہے، ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ذنوبنا وکفر عنا، اور ہمارے گناہوں کو تو دیکھ ضرور رہا ہے لیکن دیکھ کر پکڑ میں مطلع ہمارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو دیکھ کے وکفر عنا سیئاتنا، نظر انداز کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنا نظر اندازی اولیاء اللہ کرتے ہیں اپنے مقربین کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، عامت المسلمین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے اہل خاندان کے ساتھ، جتنی نظر اندازی سے حضور کی امت میں اولیاء اللہ جو ہے نظر اندازی سے کام لیتے ہیں، ورنہ اگر یہ چاہیں تو ہمارے سارے عیب کھل کے بازار میں آ جائیں، جو ہم چھپا کر اپنے اولیاء اللہ کے قریب آتے ہیں اپنے دلوں میں، اور ہمارے اندر اپنی گندگیاں رکھ کر جو آتے ہیں، شاید ہماری مغفرت ہو جائے۔ اگر اولیاء چاہیں تو ہمارے سارے عیب بازار میں آ جائیں، جیسے کہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مستنجد باللہ ہے، اس وقت کا حاکم، جب پیران پیر کے پاس وہ ملنے کے لیے آتا تو پیران پیر جب اس وقت وہ آتا قریب تو اٹھ کر اپنے برآمدے سے گھر کے اندر داخل ہو جاتے اندرونی حصے میں، جب وہ آ کر بیٹھ جاتا تو پیران پیر تشریف لاتے، پیران پیر لائے تو اس کو تعظیماً کھڑے رہنا پڑتا، اور جب پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ خلیفہ مستنجد باللہ میں 11 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آیا اور آپ کی محفل میں بیٹھا، اور جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ بھول گیا، اور سارے لوگ جب رخصت ہونے لگے تو پیران پیر نے خلیفہ مستنجد باللہ جو بات بھول گیا اس سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے، کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا حضور یہ 11 اشرفیوں کی تھیلیاں آپ کو نذرانہ دینے کے لیے آئے، اس کو قبول فرمائیے۔ تو پیران پیر نے تخلیہ فرمایا، سارے لوگوں کو بڑھا دیا، ایک کمرے میں لے جا کر خلیفہ مستنجد باللہ کو اپنے ساتھ کمرے میں بند کر لیا، بند کرنے کے بعد اشرفیوں کی تھیلی میں سے ایک تھیلی اٹھا کر اس کو پیران پیر موڑے نچوڑے تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ پیران پیر نے فرمایا تو یہ اشرفیوں کا نذرانہ دے کر نصیحت چاہنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ جو عوام کا خون چوس کر مجھے نذرانہ دینے لایا ہے، بس تو یہ ٹیکسز اور محصولات بند کر دے، لوگوں کا خون چوسنا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، دیکھے بزرگوں کی نظر کہاں تک ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل میں ذرہ برابر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر وہ محبت نہ ہوتی ذرہ برابر تو یہ خون یہاں سے تیرے دربار تک بہاتا بازاروں سے اور تجھے ذلیل کر دیتا، بدنام کر دیتا، مگر دیکھ رہا ہوں تیرے دل میں ذرہ برابر رسول اللہ کی محبت ہے، اس لیے تیرے عیب کو بند کمرے میں بتا رہا ہوں، تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ لوگوں کا خون چوس کر دولت جمع کرنا بند کر دے، وہ خون وہ دولت جو لوگوں کا خون چوس کر تو نے جمع کیا، یہ نذرانہ مجھے دینے لایا ہے۔ یہ کیا تقویٰ ہے کہ پیران پیر کے نام سے بڑے بڑے حاکم تھراتے تھے، بڑے بڑے حاکم گھبراتے تھے، کیا تقویٰ ہے اور کیا پرہیزگاری ہے، اور کیا جو ہے آپ کے جو ہے اعلیٰ تقوی کا مقام ہے کہ پیران پیر اچھے بڑے بڑے جو ہے بادشاہ نے مملکت سے بھی جو ہے نہیں گھبراتے، خلفاء وقت کے حاکم کو جو ہے تعلیم دیتے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بزرگان دین کی قربت کا جذبہ پیدا کریں، محبت پیدا کریں حضور کی آل پاک سے۔ دیکھیے قرآن کے نزول کا معنی ہے تو آل پاک کی تطہیر کے بارے میں جو آتا ہے، اس لیے ہم آل پاک کے اطہار کہتے ہیں، نہیں طہارت والے، حضور کی آل طہارت والے، کیوں کہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر عیب سے پاک اور خوب ستھرا رکھے،
اور کسی اور خاندانوں کے بارے میں آیت نہیں، حضور کے خاندان کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ تمہیں ہر عیب سے پاک اور خوب ستھرا رکھے۔ چند دن پہلے حیدرآباد میں اخبار کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے مشائخ سے ہمیں محفوظ رکھے، ایک غوثی شاہ صاحب کا مضمون آ گیا اور اس میں آ کے سیدوں کو زکوٰۃ تحفتاً دی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد غلط تشریح بھی اس میں ان کی آ گئی، تو اس میں یہ لکھ دیے کہ صدقہ جو ہے ناپاک چیز ہے، زکوٰۃ پاک ہے، جب زکوٰۃ کو پاک سمجھتے ہیں تو سید کو تحفتاً کیوں نہ دی جائے؟ نظامیہ کا جواب، ہم لوگوں نے ان سے الجھاؤ پیدا کیا، انہوں نے کہا کہ صدقہ بھی ناپاک ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جو نکلتی ہے 100 میں سے 2.5 روپے، وہ 2.5 روپے مال کا میل ہوتی ہے۔ 2.5% جتنی بھی زکوٰۃ جتنے بھی مال میں سے نکالی جاتی ہے وہ مال کا میل ہوتی ہے۔ مال کا میل جن کی آیت تطہیر جن کے لیے آئی ان کو نہیں دیا جا سکتا یہ، اور یہاں تک کہ سید اگر قریب انتقال ہے، فاقہ کشی سے ایڑیاں رگڑنے کے بھی قریب ہے، تو مال کا میل سید کے پیٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ صدقے کے کھجور تھے، بچپن شریف کا جہاں بالکل معصوم ہے، ایک کھجور منہ میں ڈالے، حضور دوڑتے ہوئے آ کر اپنی انگلی مبارک سے آپ کے حلق میں سے کھجور نکال کر فرماتے ہیں صدقہ اور زکوٰۃ کا مال ہمارے آل پر حرام ہے۔ یہ تو آقا دو جہاں کی بات ہے، اہل بیت اطہار کی بات ہے۔ حضرت سید شاہ اشرف بیابانی رحمت الرضوان کے غلاموں میں شیخ بھی ہیں، سید بھی ہیں، مغل بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی حسن نامی نواب صاحب گزر رہے تھے اور وہ معلوم ہوا کہ یہاں اشرف بیابانی سرکار ہیں، تو وہ نواب صاحب آپ سے ملاقات کی اور اس کے بعد کہنے لگے اپنے خادمین میں سے کہ جو مد رہتے ان کے پاس ہر چیز کے سسٹم بنے ہوئے طریقے، مد زکوٰۃ میں جو ہمارے پیسے ہیں 250 روپے لائے تاکہ ہم اشرف بیابانی کو ہدیہ پیش کریں۔ جیسے ہی آپ نے سنا اشرف بیابانی سرکار نے تو کہا نواز صاحب ہمارے مریدوں پر بھی زکوٰۃ کا مال حرام۔ جیسے ہی نواب صاحب نے یہ سنا گھبرا گئے اور اپنی بیوی کے پاس جو پیسے تھے کہنے لگے مجھے 250 روپے قرضہ دیجیے۔ پاک مال میں سے بیوی سے 250 قرضہ لے کر اپنے سر کو بارگاہ اشرف بیابانی میں جھکا کر خدموں کی طرف، حضور یہ زکوٰۃ نہیں، میں نے اپنے بیوی سے اس کے پاک کمائی میں سے اس کے پاک مال میں سے قرضہ لے کر آیا ہے، اس تحفے کو قبول فرمائیے۔ تب سید شاہ اشرف بیابانی علیہ رحمۃ رضوان نے اس کو قبول فرمایا۔ تو زکوٰۃ مال کا میل سیدوں کو نہیں دی جا سکتی۔ تو میں نے حیدرآباد میں ان کے مضمون کو پڑھا، ان کو ایک عادت سی ہو گئی ہے غوثی شاہ صاحب کو مضامین دے کر اپنی تشہیر کرنے کی، اور انتہا یہ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، اخبار میں بڑا اشتہار دے دیا، اس میں اپنے خواب کو لکھ دیا۔ خواب یہ لکھے کہ کئی کشتیاں ہیں دریا میں تیر رہی ہیں اور غرق ہوتا کھاتے کھاتے سب کشتیاں غرق ہو گئی، ایک کشتی ہے جو تھپیڑوں پہ تھپیڑ کھا رہی مگر سلامت جاری۔ وہ غوثی شاہ صاحب کے سلسلے کی اس پہ تعبیر لکھتے ہیں کہ سارے سلسلوں کا فیضان بند ہو جائے گا، ان کے سلسلے کا فیضان جاری ہوگا۔ اب یہ پڑھ کے کیا کریں لوگ، اب ان کے پاس چلے جائیں اپنا سلسلہ چھوڑ کے، اور ہم تو یہ سنتے ہیں قیامت کے قریب سب سلسلوں کا فیض بند ہو سکتا ہے لیکن در محبوب سبحانی کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ہم بھی یہ جواب رکھتے ہیں اس کا۔ غوث الاعظم دستگیر ذلہ کے نائب یہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ کے آل پاک، آپ کی اولاد پاک کا صدقہ مانگنے کے لیے، اور الحمدللہ جو جس نیت سے جیسا آتا ہے ایسا پاتا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جو ہے چور آیا، سب کچھ سمیٹ لیا، دروازے کے پاس آتا اندھا ہو جاتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے مال، پھر بیرائی آ جاتی ہے، پھر دروازے کے پاس باہر نکل جاتا، اندھا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ فجر کے وقت پیرانے پیر دیکھتا ابھی وہ تو سب شب بیداری ہیں لیکن سمجھتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، دروازے کے پیچھے چھپ گیا فجر کے وقت، اور اس وقت جو ہے حضرت خضر آئے بارگاہ پیرانے پیر، کہنے لگے حضور فلاں مقام کے خطب کا انتقال ہو گیا، قائم مقام خطب کی ضرورت ہے تو کل آ جانا خضر۔ کہنے لگے حضور تب تک اگر وہاں کے حالات بگڑ گئے تو اچھا ایک کام کرو، یہ ہمارے گھر میں خطب چھپا ہوا ہے، اس کو لے جا کے وہاں قائم مقام بنا دیجیے۔ وہ آئے اور چور پڑے، کہنے لگا میں چور کچھ بھی تھا، عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کی زبان سے نکل گیا، چل تو اس مقام کا خطب ہو گیا۔ چور آتے ہیں در پر تو خطب بن جاتے ہیں، ارے کم سے کم ہم چوری کی نیت سے صحیح در پہ تو آ کر دیکھ لیں، اخلاص نیت نہ صحیح
چوری کی نیت سے آنے والے بھی ولی بن جاتے ہیں، تو پھر اس در پہ اخلاص نیت، خلوص اور محبت اور خدمت اور جذبات محبت لے کر بھیک مانگنے آتے ہیں حضور کے آل پاک سے، تو پھر کیسے ہم خالی جا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم کوئی ایک اہل خاندان کو ایسے بتا دے جو خلوص نیت سے یہاں جتنے خاندان آج دادا پیر کے اور فاضل بیابانی سرکار کے زمانے سے خواجہ پیر شریف میں مرید ہے، کوئی خاندان ایسا نہیں ملے گا جو فیض نہیں پایا۔ خاندان کے خاندان فیض پائے، بلیات ان کے خاندانوں کی دفع ہوئی، بیماریاں دفع ہوئی، روزگار سے سرفراز ہوئے، بے اولاد اولاد سے سرفراز ہوئے، یہاں تک کہ غیر متقی شرابی متقی پرہیزگار بن گئے، کئی لوگوں کی شرابیں چھوٹ گئی۔ میں خود اپنے خاندان کا واقعہ کہہ سکتا ہوں، بہرام خان صاحب میرے پردادا کے بھائی، چھوٹے دادا حضور کے مرید ہیں، گاؤں میں ان کی بیوی رہتے ہیں، ان کے بیٹے نواب علی خان میرے دادا خسر مالک قبلہ کے مرید ہیں۔ یہ پینے کی عادت پڑ گئی تھی، یہ جھاڑوں میں بیٹھ کے پی رہے ہیں، اطلاع پہنچی کہ گاؤں میں تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا، مالک قبلہ سجادہ نشین ہے۔ نواب علی خان صاحب حالت نشاں میں آ کے دادا پیر کی بارگاہ سے اپنے سر کو ٹکرائیں، نشاں کی حالت میں کہ حضور میری ماں چاہیے۔ وہاں ڈھاکہ انگوٹھے سب بن کے گئے، بہت عرصہ ہو گیا، دیر ہو گئی انتقال کے، یہاں ٹکرا مار رہے۔ نواب علی خان صاحب کے ماموں میرے پردادا چھوٹے دادا پیر کے مرید ہے، وہ کہہ رہے نواب بے ادبی ہوگی، مالک قبلہ ہمارے بڑے کہتے ہیں مالک قبلہ اس طرح انگلیاں لگا کے وہیں کھڑے دادا پیر کی گنبد چھڑیوں پر، کہنے لگے نواب علی خان کے ماموں سے نواب کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ نواب حالت نشاں میں مزار سے ٹکرے مار رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ دادا حضور میری ماں چاہیے۔ اور اس کے بعد جب مالک قبلہ نے اپنے مرید کو پکارا نواب، تو آ کر اپنے پیر کے قدموں پہ گرے اور مالک قبلہ آنکھ کھول کے فرمانے جاؤ تمہاری ماں زندہ ہو گئی۔ 25 برس وہ ماں زندہ رہی ہمارے خاندان کی، ہماری دادی سمجھیے، پردادا کی بھائی کی بیوی۔ 25 برس جب ایک نواب علی خان تھے، اس کے بعد ان کی شراب چھوڑ گئی، وہ متقی پرہیزگار ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی والدہ کو 2 لڑکے پیدا ہوئے، 25 برس زندہ رہے، دونوں ویٹرنری کے ڈاکٹر ہوئے۔ یہی نواب علی خان کے والد بہرام خان صاحب ایسا بھی فیضان چھوڑے دادا حضور سے پائے کہ آپ بھی ویٹرنری کے ڈاکٹر تھے۔ گنگاوتی رائچور میں آپ کا انتقال ہوا، وہی نظر بنی۔ آج ٹیکسی اور لاری والے شمسی پیرا کے نام سے ان کا اس مناتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی سجادے نہیں ہے، وہ کوئی سادات نہیں ہے، لیکن ایسا فیضان چھوٹے دادا حضور کو ان کے ملا کہ آج ان کا گنگاوتی رائچور میں عرس منایا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بے فیض یہاں نہیں رہتا، اخلاص نیت کے ساتھ سر جھکا کر ادب کے ساتھ ایک ہی طریقہ ہمارے بڑوں نے بتایا اور آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کوئی سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑی مشکل میں پڑ گئے، بڑی حیرانی میں پڑ گئے، بڑی پریشانی میں پڑ گئے اور بڑے غم نے گھیر لیا ہے۔ تو بس آؤ دادا حضور کی اولاد کے قدموں پہ سر رکھو، آنکھ سے آنسو بہا لو، کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کچھ مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کے سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ میں عنوان سے ہٹا، عنوان سے نہیں ہٹا، نزول قرآن کا مہینہ ہے، جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بھی لکھتے ہیں جہاں قرآن میں وما ادراکا آیا ہے، پیرانے پیر دونوں باتیں لکھے، وما ادرئی کا بھی قرآن میں آیا ہے، وما ادرا کا بھی آیا ہے۔ جہاں وما ادرا کا آیا وہاں جانتے ہیں حضور، جہاں وما ادرئی کا آیا ہے وہاں نہیں جانتے تو اللہ نے جاننے لگایا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سب سے پسندیدہ رسول اللہ کے ہیں تو ہمارے آقا مدنی تعداد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو تمام علوم غیبیہ سے سرفراز فرما دیا، یہاں تک کہ فرما بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، عرش پر جو رکھی ہوئی کتاب ہے اس کا نام لوح محفوظ، سارا قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ اور کیا تھا کانا وما یکون کا بیان، کیا تھا کیا ہوگا، ساری کائنات کا علم اس میں، اور وہ سارا لوح محفوظ کا سارا علم قرآن میں، اور وہ سارا قرآن کس کے علم میں؟ تو اللہ فرمایا اس آیت میں الرحمن علم القرآن، وہ سارے علوم قرآن میں نے اپنے حبیب کے سینے میں رکھ دیا۔ کوئی پوچھتے ہیں رسول اللہ کیا چھپی چیز جانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں حضور کون سی چھپی چیز نہیں جانتے، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش ہے تیری رہ گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک رات کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اکثر صحابہ سے پوچھے تمہارے کیا خواب ہے بتاؤ، صحابہ شب قدر کے بارے میں خواب بیان، کئی صحابہ بیان، حضور فرماتے ہیں
تم سب کا خواب 27ویں شب کی طرف جا رہا ہے، رمضان کی 27ویں شب کی طرف۔ اور پھر علماء بارقین اولیاء اس میں تحقیق کر کے کہتے ہیں لیلۃ القدر کی آیت جو ہے 3 جگہ آئی ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ 3 جگہ لیلۃ القدر ہے سورہ میں، اور ہر لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 آتے ہیں۔ یہ اب لیکن نے ایک ہی رات جگہ نے کیا فرمایا، آخری رہے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تاکہ تم ایک شب قدر تلاش کرنے جائیں گے اور تمہیں کئی قدروں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو شب قدر 5 راتوں میں ملے گی ہی ملے گی، اور 4 راتوں میں جاگنے کا بھی ثواب۔ کیوں کہ نفل کام جو ہم رمضان میں کرتے ہیں عام دنوں کے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، رمضان المبارک میں جو فرض ادا کرتے ہیں ایک فرض پر 70 فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اللہ چاہا تو 7 سے 700 گنا تک ہماری نیکیوں کو بڑھا دے۔ غوث الاعظم دستگیر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک بات اور آپ سے کہہ کر سیدی مرشدی سے گزارش کروں گا کہ اتنا موقع عنایت فرمائے کہ آج کل عام طور پہ غیر تو غیر ہمارے اپنے پیر بھائی بھی ہمارے سلسلے کے جو غلط فہمی میں یا غلط صحبتوں میں ہے وہ پوچھنے لگے ہیں۔ جیسے ہم مجلس کرتے ہیں حیدرآباد میں پیر کی، تو پیر مرشد کی گدی جو تھی اس بچھاتے ہیں، ہر وائز ہر ناک خواہ چوم کر ناک پڑتا ہے، تقریر کرتا ہے، ہم بھی چومتے ہیں۔ لوگ بیٹھے بیٹھے پوچھ رہے ہیں ہمارے ہی لوگ کہ یہ چومنا، یہ گدیاں بچھانا یہ کہاں ہے، کیسا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بولے آپ برا مت مانیے، میں جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ الحمدللہ ضرور جانیے، آپ پیر نے مجالس قائم کی ہیں جاننے کے لیے۔ میں نے کہا کہ رمضان قرآن کا مہینہ آیا، ابھی مجلس شروع نہیں تھی، اس سے قبل گفتگو ہوئی۔ ابراہیم صاحب نامی ہے جو ریڈیو کے سنگر تھے، نعت اچھے پڑھتے تھے، مرید ہو گئے ہمارے سلسلے، انہوں نے سوال کیا تو میں نے کہا دیکھیے قرآن سے سجدہ تعظیمی اللہ کے محبوبوں کو کرنے کا قرآن سے جواز ہے، اور سجدہ عبادت شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ عبادت شرک، لیکن سجدہ تعظیمی کو بھی حضور نے اپنی امت کو منع کر دیا۔ اب ہم سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرتے، لیکن اس جملے کو جو آپ سجدہ سمجھ رہے ہیں اس کی تشریح سمجھ لیجیے۔ قرآن سے اگر پوچھیں نبیین کو یا نبیین کی مزارات کو یا نبیین کے شہروں کے سمت رخ کر کے سجدہ کرنا کیسا ہے تو قرآن نے منع نہیں کیا، میں نے اسے صاف کہا۔ نیچے جواز میں بولا، پہلا جواز یہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے مرد و شیطان کے، اس نے کہا ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، سجدہ نہیں کرنے سے کافروں میں ہوگا۔ تو یہاں ثبوت مل رہا جو اللہ کے نبی کو سجدہ نہ کرے وہ کافر ہو جائے۔ بات پوری سن لیجیے، لیکن یہ شریعت آدم میں سجدہ تھا، ہمارے حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے، سجدہ فضیلت بھی نہیں ہے، صرف سجدہ عبادت ہے اور صرف اللہ کو ہے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے آقا، اچھا ایک جواز تو فرشتوں کا آدم کو سجدے کا، دوسرا جواز ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، سورہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص فرمایا، قصوں میں بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھے اپنے والد سے کہ میں نے خواب دیکھا، بابا یعقوب علیہ السلام سے عرض کر رہے کہ 11 تارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ خواب لا تقصر رؤیا کا، میرے بیٹے یوسف یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بولو، وہ دشمن ہو جائیں گے۔ تو خیر قصہ جواز سجدہ تو یہ تو خواب میں دیکھے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے، تخت پہ بیٹھے ہیں، تو 11 بھائی مثل تاروں کے اور باپ مثل سورج کے، ماں مثل چاند کے، یہ خواب میں نہیں، پریکٹیکل یوسف علیہ السلام کے مصر میں آپ کے تخت کی طرف آپ کی بارگاہ میں سجدہ کیے، اور فرما رأیتونی ساجدین، انہوں نے مجھے سجدہ کیا، فرما رہے وسلم جواز سجدہ ہے۔ اور اس کے بعد اور ایک جواز سجدہ دیکھیے، بنی اسرائیلیوں پر جب منہ سلوا بے محنت کے غذا اللہ دے رہا تھا تو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم منہ سلوا سے تھک گئے ہیں، تیتر بٹر کے شکل کے پرندے آتے تھے، کاٹ کے بھون کے گوشت کھاتے تھے، باجرے کے رنگ کا حلوہ برستا تھا، بے محنت کے مل رہا تھا، تو انہوں نے وقصہ یا وفومیہ ودسیہ
سے لیا، اے اللہ کے نبی ہم کو پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، لہسن چاہیے، تو اللہ نے فرمایا اچھا بے محنت کے ہم جو روزی دے رہے ہیں وہ تم کو پسند نہیں آ رہی اور تم یہ نعمتیں چاہ رہے ہیں، اس میں تم کو محنت کرنا پڑے گا اور ایک کام کرنا پڑے گا، اہبطوا مصرا، اپنا شہر چھوڑو، شہر مصر جاؤ اور وادخلوا الباب سجدا، شہر مصر کا جو مین انٹرنس ہے دروازہ اس میں سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور پھر وہاں جا کے کھیتی باڑی کرنا تو تمہیں پیاز ککڑی مسور لہسن تم جو چاہ رہے ملے گی۔ کیا کرنا؟ پہلے سجدہ کرنا۔ کیوں شہر مصر کے انٹرنس میں سجدہ کرنا؟ کہ شہر مصر میں میرے انبیاء کی مزارات ہیں، ان کے دروازے میں سے ہی سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ یہ دروازے میں ہم آتے ہیں دادا حضور کی یہ جواز ہے، سجدہ کرتے ہوئے نہیں آتے لیکن سر جھکاتے ہوئے آتے ہیں۔ استحباب ہے ہمارے لیے، مستحب ہے ہمارے لیے، باعث ثواب ہے ہمارے لیے، جہاں ولی کے نقش قدم وہاں ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ سر جھکانا اور ہے، سجدہ اور ہے، چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے، تعظیم کو عبادت کا نام دینا گمراہی ہے۔ اب یاد رکھیں، اب یہ بات آخری عرض کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں پاگل اونٹ ہے، حملہ آور ہوتا ہے لوگوں پہ، آپ اس باغ میں نہ جائیں۔ حضور اسی باغ میں داخل ہوئے، پاگل اونٹ آ کر حضور کو سجدہ کیا، حضور نے سر پر ہاتھ پھیرا، پاگل اونٹ کا پاگل پن ختم ہو گیا۔ سجدے کی برکت، دستے کرم کی برکت سے اونٹ صحت مند ہو گیا، پاگل اونٹ۔ اب صحابہ ہو جذبات پھڑک گئے، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ان کی زندگی میں۔ عرض کیے صحابہ کرام یا رسول اللہ جانور اونٹ وہ بھی پاگل اور تمنا نکال لے۔ حدیث میں سجدے کا لفظ ہے، سجدہ کر لیا آپ کو اور آپ نے اس کے سجدے کو قبول کر لیا، سر پہ ہاتھ پھیر دیا، اس کا پاگل پن دور ہو گیا۔ آقا ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، اونٹ سے زیادہ ہم مستحق ہیں، آقا مدنی تاجدار ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہاں بھی لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، حدیث کو غلط موڑ کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا تو سجدے کی اجازت دیتا کہ بیویاں شوہروں کو کرے۔ حضور نے اللہ کا حکم نہیں فرمائے، اگر میں اجازت دیتا، فرماتے ہیں میں تمہیں سجدے سے منع کرتا ہوں، اگر اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ چلیے سجدے تعظیمی سے حضور نے منع کر دیا۔ اب صحابہ اس کے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے قدموں کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کے دستے کرم کو چوم سکتے ہیں؟ تو حضور نے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو چومنے کی اجازت دی۔ آج سے 15 سال پہلے کا مجلد بیابانی میں حضرت سجاد حسین صاحب قبلہ کا تقبیل معانقہ مصافحہ پر ایک مضمون ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، کئی احادیث آپ نے پیش کی ہیں جب نظامیہ میں پڑھ رہے تھے شہزادے، کئی احادیث پیش کیے کہ حضور کے دست و پا کو صحابہ کرام نے بوسہ دیا۔ تو جب حضور نے قدموں کو چومنے کی اجازت دی تو اب آپ یہ دیکھیں چومنے کے لیے بھی گھٹنے ٹکتے ہیں، سر جھکتا ہے، سجدے کے لیے بھی گھٹنے ٹکتے ہیں، سر جھکتا ہے۔ تو اب یہاں صرف نیت کا فرق ہے، نیت چومنے کی ہے تو جائز ہے، صحابہ کی سنت ہے، حضور خوش ہوتے ہیں، برکت پیدا ہوتی ہے، بیماریاں جاتے ہیں، صحت مند ہوتا ہے آدمی، اور سجدے سے منع کر دیے تو سجدے کے لیے بھی جھکنا شرط، چومنے کے لیے بھی جھکنا شرط۔ ہم چومنے کے لیے اللہ کے ولی کے مزار پہ جھکتے ہیں، چومنے کے لیے اللہ کے ولی کے قدموں پر جھکتے ہیں، تو اس فرق کو ملحوظ رکھیے، کسی کے شرک کہنے سے قدم بوسی سے رک نہ جائے تاکہ فیض بند ہو جائے۔ ہم تو فیض چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اور ہماری زندگی ہی ان بارگاہوں میں جھکنے میں، ان کے قدموں کو چومنے میں، اسی سے ہماری زندگی کا بھرم۔ اور پھر سجدے پر شعر لکھ دیا شاید، لیکن ہم اس سے استحباب لیتے ہیں، سجدے کا مطلب نہیں۔ ایک سجدے کی اجازت دیجئے میرے ولی، ایک سجدے کی اجازت دیجئے بندہ نواز، سر جھکا کر ساری دنیا کو جھکا سکتا ہوں میں۔ یہ تو جس چیز کا جواز جہاں ہے، جس انداز سے ہے، ہم اس کو اپناتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں شب قدر ہمیں عطا فرما، اس کی برکتیں عطا فرما، ان کی آل و اولاد کے قدموں کی برکتیں عطا فرما، ان کے صدقے میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما، ہماری بلیات کو دفع فرما، صحت کامل عطا، شفا عاجل عطا فرما، اور ہمارے اس ادنا غلام اور اس کتے کی دعا کو قبول فرما کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں الہ العالمین کہ ہمارے شہزادے کی عمر دراز ہو،
ہمارے سجادہ نشین کے دشمنوں کا منہ کالا کرے یا پھر نیک توفیق عطا فرما، حاسدین سے محفوظ رکھ، شرنگیزوں سے محفوظ رکھ، ان کی تعلیمات اور ان کا فیضان ہم پر جاری ساری رہے، ان کے لالین کا صدقہ ہمیں ملتا رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔